صحرا کی خاموش رات میں 570 عیسوی کے آس پاس مکہ کی فضاؤں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی آمد میں تاریخ کا دھارا بدل دینا تھا۔ یہ وہی بچہ ہے جسے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ پیدائش کے چند سال بعد والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوں زندگی کے ابتدائی دن ہی آزمائشوں میں گزرے۔ کم عمری میں مکہ کی تپتی دھوپ، سنگلاخ پہاڑ اور خاموش وادیاں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں اور یہی دور آپ کی شخصیت میں صبر، محنت، قیادت، حفاظت اور ذمہ داری جیسے اوصاف کو مضبوط کرتا گیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کی شورش سے دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاکیزگی اور سوچ گہرائی کی طرف بڑھنے لگا۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی مکہ کی گلیوں میں ایک نام سب سے زیادہ مشہور تھا، الصادق، سچ بولنے والا، الامین، امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی دھوکہ نہ دیا۔ قریش کے لوگ اپنی قیمتی امانتیں آپ کے پاس رکھتے اور کہتے، محمد امین ہے، یہ خیانت نہیں کریں گے۔ نوجوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی۔ قافلے شام تک جاتے، یمن تک سفر ہوتے، ریت کے طوفان، گرمی کی شدت، لمبے راستے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درست تول دیتے، سچا لین دین کرتے اور وعدے کی پابندی کرتے۔ انہی خوبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کامیاب تاجروں میں شامل کر دیا۔ تجارت کی سچائی کی شہرت مکہ بھر میں پھیل گئی۔ یہ خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک بھی پہنچی، جو مکہ کی معزز اور کامیاب تاجرہ تھیں۔ انہوں نے اپنی تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور کاروان سردار منتخب کیا۔ سفر شام سے واپسی کے بعد منافع بڑھا، ایمانداری واضح ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 40 سالہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح محبت، عزت اور اعتماد کی بہترین مثال تھا۔ حضرت خدیجہ نے ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا اور نبوت کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی وہی تھیں۔ سالوں بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد ایک ایسا گھرانہ وجود میں آیا جس نے علم، فقہ اور حکمت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم عمری میں ہی تیز ذہن تھیں اور بعد میں وہ اسلام کی سب سے زیادہ علم رکھنے والی خواتین میں سے بن گئیں۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خاندانوں میں تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور دین کی تعلیم آگے پہنچانے کے لیے ایک عظیم ذریعہ بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث آگے پہنچائیں اور امت نے آپ رضی اللہ عنہا سے بہت سا دین سیکھا۔ 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے دنیا کی حقیقتیں، معاشرے کی ناانصافی اور انسانیت کی گرتی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح تکلیف دینے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑ کی طرف تنہائی میں چلے جاتے، وہاں عبادت کرتے، غور و فکر کرتے اور ایک عظیم تبدیلی قریب آ رہی تھی۔ اس تبدیلی سے پوری دنیا بدلنے والی تھی۔ غار ہرا کی تنہائی میں رمضان کی ایک مقدس رات، جب دنیا سو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں ڈوبے تھے۔ اچانک غار میں روشنی پھیلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے اور پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا، پڑھو۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے انسانیت کی تاریک رات کو ختم کر کے روشنی کا سفر شروع کیا۔ نبوت کے بعد ابتدا میں 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تبلیغ کی۔ سختیاں تھیں، مگر سچائی کا راستہ کبھی نہیں رکا۔ پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ جیسے روشن ستارے شامل تھے۔
قریش نے طنز، اذیت، پابندیوں اور ظلم کا ہر حربہ آزمایا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی پہاڑ کی طرح مضبوط رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام کھلے عام سنایا، قریش کے بڑے سردار لرز گئے۔ انہیں لگا کہ بت پرستی ٹوٹ جائے گی، ظلم کا نظام بکھر جائے گا، تجارت اور مفادات ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اذیتوں کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے اور صحابہ کو بے دردی سے ستایا گیا۔ قریش نے فیصلہ کیا، محمد اور ان کے خاندان کا مکمل سماجی بائیکاٹ ہوگا۔ 3 سال بھوک، تنگی، بچے روتے رہے، کھانے کو صرف پتے اور خشک گھاس میسر ہوتی، مگر ایمان کا چراغ بجھ نہ سکا۔ جب مکہ والوں نے بات نہ سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور بچوں کو پتھر مارنے پر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، مگر بد دعا نہیں کی، بلکہ یوں دعا کی، اے اللہ، ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرما جو تیری عبادت کریں۔ یہ رحم دلی دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اذیتوں میں ڈوبے سالوں کے بعد اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں تک لے جایا گیا۔ یہی رات تھی جب نماز فرض ہوئی۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچتے ہی فضا گونج اٹھی، طلع البدر علینا۔ ایک نئی اسلامی ریاست قائم ہوئی جو عدل، رحم، مساوات اور انسانیت کا مرکز بن گئی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی، مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ نظام دنیا کی تاریخ کے سب سے منصفانہ نظاموں میں سے ایک تھا۔ قریش مسلسل حملے کرتے رہے، جس کے نتیجے میں کئی جنگیں ہوئیں۔ بدر، حق کی پہلی عظیم فتح، احد، آزمائش اور ثابت قدمی، احزاب، دشمنوں کا اتحاد بھی ناکام، حدیبیہ، امن کا عظیم معاہدہ، خیبر، ظلم کی طاقت کا خاتمہ۔ ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم، انصاف اور امن کو ترجیح دی تھی۔ 8 ہجری، وہ مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تھا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بدلہ لیا، نہ کسی کا گھر چھینا، نہ مخالفین سے حساب مانگا، بلکہ اعلان کیا، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ فاتح کی سب سے اعلیٰ مثال تھی۔ حج کے موقع پر عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا پہلا باقاعدہ چارٹر آف ہیومن رائٹس پیش کیا۔ کسی عرب کو عجمی پر فضیلت نہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے، خون خرابہ حرام قرار دیا، عدل و انصاف کا نظام واضح کیا۔ سب سے اہم، قرآن و سنت کی ہدایت چھوڑ کر نہ جانا۔ یہ خطبہ آج بھی قانون اور انسانیت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کمزور ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری دنوں میں بھی امت کی فکر کرتے رہے، نماز کو نہ چھوڑنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ 12 ربیع الاول 63 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحوں میں یہی فرمایا، الرفیق الاعلیٰ، اعلیٰ ساتھی کی طرف۔ یوں وہ ہستی جس نے دنیا کو جہالت سے نکالا، محبت اور عدل کا راستہ دکھایا، ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ ہو گئی۔